بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة اطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصب حسین آؤ بتاؤں کیا ہے تمہیں منصب حسین صبح ابد کا نور ہے بس ایک شب حسین اور رسول پاک نے یوں ہی گلو نہ چوما تھا رسول پاک نے یوں ہی گلو نہ چوما تھا رگے حسین سے ایک دن لہو ٹپکنا تھا اور علی کے لال کو دیکھے گی ایسی حالت میں علی کے لال کو دیکھے گی ایسی حالت میں زمین کرب و بلا نے کبھی نہ سوچا تھا لیا عنایت باری نے بڑھ کے دامن میں لیا عنایت باری نے بڑھ کے دامن میں کچھ اس خشوع سے اصغر کا جسم تڑپا تھا اور اسی امام کی اطاعت پہ منحصر ہے نجات اسی امام کی اطاعت پہ منحصر ہے نجات بلا کے دشت میں ہر ہی یہ بات سمجھا تھا نکل کے سبت نبی نے یزیدیت کے خلاف نکل کے سبت نبی نے یزیدیت کے خلاف خدا کے دین کا پرچم بلند کرنا تھا اور شہید ہو گئے جس دم وفا شعار تمام شہید ہو گئے جس دم وفا شعار تمام فرات رنج کی حالت میں سر پٹکتا تھا فضا نڈھال تھی شہزاد غم کی شدت سے فضا نڈھال تھی شہزاد غم کی شدت سے یزیدیوں کے مقابل حسین تنہا تھا حاضرین مکرم ہم ذکر کر رہے تھے نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین نبی الحرمین امام القبلتین محبوب رب المشرقین و رب المغربین اور جد الحسن والحسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حسین منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اس پہ بات کر رہے تھے اور گفتگو مکمل نہیں ہوئی تھی۔ آج اسی کا تذکرہ ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت اطہار کی شان، عظمت اور کمال کو امت کے سامنے اس طرح کیوں بیان کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کئی اس کے جواب ہیں۔ ایک جواب آج کے آدمی کے لیے، آج کے 2022 کے انسان کے لیے جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، وہ یہ ہے کہ 90% نمازی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا کیا مطلب ہے۔ تو جب آج کے جدید ترین انسان کو نہیں پتا تو 1400 سال پہلے کے بدو کو کیا خبر تھی؟ اس لیے درود والے نے اپنی زبان سے بتا دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے، اور کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ نہ کہہ سکے حضور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا حسین کیا ہے، مجھے غلط فہمی ہو گئی، میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ تو آج کے اس دور فتن میں، غفلت کے اس زمانے میں، یہ پھر سنت مصطفیٰ ہے۔ اس قول کو دہرانا اس دور غفلت میں یہ خود منشأ مصطفیٰ ہے کہ میری امت کے علماء میرا یہ سبق میری امت کو یاد کراتے رہیں، انہیں یاد دلاتے رہیں حسین کون ہے۔ حسین کی شان اور مقام یہ امت کو بتانا خود سنت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امت ساری بیٹھی ہوئی ہے کہ لگ نہیں رہا، کیونکہ حسین کی سنت ہے کوفے میں حق بیان کرنا۔ وہ سارے کلمہ گو تھے، سارے نمازی تھے جن کے سامنے حسین شہید ہو گئے۔ تو یہ ذکر حسین خود اتمام حجت ہے، اور اس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کسوٹی بنائے حق اور باطل کو پرکھنے کی۔ اگر ذکر حسین، اسم حسین، یاد حسین اثر نہیں کر رہی تو پھر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ کتنے ارشادات ہیں جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح بیان کیے ہیں امت کے سامنے کہ جب اس کے پس منظر میں جاتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس کس انداز سے تعارف کروانا پڑا اپنے ان نواسوں کا۔ سبتین الشہیدین الامامین حسنین کریمین رضی اللہ۔ اب اس حدیث کو پورا سن لیں، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام سیوطی نے جمع الجوامع میں، اور امام حیثمی نے موارد الزمان میں۔ کہتے ہیں کہ کسی دعوت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے گلی میں، تو بچوں کے ساتھ نواسے رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی، چھوٹے 4-5 سال کے بچے کھیل رہے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام رک گئے، اور جو راوی حدیث صحابی ہیں ان سے کہا حسین کو بلا کے لاؤ۔
بچہ جب کھیل رہا ہوتا ہے، بچوں میں مشغول ہے تو کیفیت ہوتی ہے. بلا کے لاؤ. جب انہوں نے متوجہ کیا حسین آپ کے نانا جان آپ کے جد کریم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، تو جیسے چھوٹا بچہ پیار سے دوڑتا ہے اپنے ماں یا باپ کی طرف، تو امام حسین دوڑ پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کی طرف. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو یوں کھول دیے اور حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آپ نے انہیں آغوش میں لیا، پھر یوں دائیں پھر بائیں، پھر انہیں ہنسایا امام حسین کو، پورا لاڈ کیا، انہیں کھلایا، پھر چوما، پھر گلے لگایا، بوسے دیے، اور پھر اپنا دہن اقدس، اپنا دہن وہی ترجمان حسین کے منہ پہ رکھ دی. اب سب مطلب اس کا کیا تھا کہ حسین سے میرا تعلق بھی دیکھ لو، اور جس نے ابھی تک نہیں دیکھا وہ بھی اتنے ٹائم میں دیکھ لے. جو اپنے دھیان میں اپنے خیال میں بیٹھا ہے، کہیں کام میں مشغول ہے، دکان پہ کام کر رہا ہے، وہ دیکھے جس رسول کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ گلی میں بیٹھ کے اپنے نواسے سے کس طرح پیار کر رہا. اب جس نے ابھی تک دیکھا سنا نہیں تھا وہ بھی دیکھنے لگ گیا. اس وقت فرمایا لوگو حسین منی وانا من الحسین. فرمایا اللہ کے بندو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین. جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور حسین سبت من الاسباط. فرمایا حسین میرے قبیلے میں سے ایک پوری جماعت ہے. حسین جہاں اکیلا بھی کھڑا ہو تو یہ نہ سمجھنا ایک فرد کھڑا ہے، سمجھنا پوری محمدی جماعت کھڑی ہے، پورا قبیلہ مصطفیٰ کھڑا ہے. یہ سبت کے لفظ پہ جب میں نے تحقیق کی، عام طور پہ تو یہ پوتے یا نواسے کو کہا جاتا ہے لغت میں، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابراہیمی روایت کے مطابق یہ لفظ فرمائے سبتم من الاسباط، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا ان ابراہیم کانا امتن کانتا. اے لوگوں یہ جو اکیلا ابراہیم سارے بت پرستوں مشرکوں کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ برسر پیکار ہے، ایک بندہ. اور یہاں لوگ کہتے ہیں فوج ہو جماعت ہو تو کام کریں، جماعت چاہیے مسلمان کو. اللہ نے آئیڈیل بنایا اس ایک کو جو اکیلا ہی جماعت ہے. تو یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظاہر میں حسین تمہیں تنہا اور اکیلا نظر آئے گا، لیکن جب نگاہ نبوت سے دیکھو گے تو وہ پوری جماعت ہوگا. یا حسین. سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جامع ترین فرمان ارشاد فرمایا ہے، افسوس ہے کہ امت نے اس کو سمجھا نہیں. اگر سمجھ لیتے تو واقعہ کربلا پیش نہ آتا. اور اس سے بڑی حیرت یہ ہے کہ واقعہ کربلا پیش آنے کے بعد بھی امت نے نہیں سمجھا. اس ایک ارشاد کو نہیں سمجھ سکے. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو ائمہ محدثین اور شارحین وہ کہتے ہیں کہ حسین منی کا مطلب تو بہت واضح تھا.
اتنا بھی سمجھ آ جاتا تو کافی تھا۔ حسین مجھ سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں حسین کھڑا ہو سمجھو میں کھڑا ہوں، اور جس کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو حسین سے محبت ہوگی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 5 چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ 5 چیزوں میں آپ نے خود اپنے اختیار سے اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ شامل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی پہ درود بھیجو، بس قرآن میں یہی ہے، صلو علیہ وسلم و تسلیما۔ لیکن درود والے نے کہا کہ میں درود مانوں گا نہیں جب تک میری آل پہ درود نہ بھیجو۔ جب پوچھا حضور کیسے درود بھیجنے، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی، اور عین نماز میں نمازی صاحب آپ کا مسلک، فرقہ، اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو، نظریہ سوچ کوئی بھی ہو، آج بھی آپ یزید کو مانتے ہیں، اس کی عظمت کے قائل ہوں، لیکن نماز میں درود حسین پہ بھیجنا پڑے گا۔ اگر نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے گھر میں کرنی ہے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے کرنی ہے، اور 2 زانوں بیٹھ کے کرنی ہے، اور باوضو ہو کے کرنی ہے، تو اسی حالت میں حسین کی عظمت کو سلام کرنا پڑے گا۔ حسین کی ماں کی عظمت کو بھی ماننا پڑے گا، حسین کے باپ کی عظمت کو بھی سیلیوٹ کرنا پڑے گا، حسین کے پورے خانوادے کو ماننا پڑے گا، اور وہ جو تقسیم کرتے ہیں اہل بیت کو، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جب اللہ رسول نے سب پہ درود بھیجا ہے تو تم بیچ میں سے الگ الگ کیوں کرتے ہو؟ جب پوری آل پہ درود بھیجا ہے تو تمہیں یہ اتھارٹی کس نے دی اور یہ اختیار کس نے دیا کہ تم اس میں سے لوگوں کو الگ الگ کر کے چھانٹو؟ پوری محبت کا تقاضا کیا گیا نا، الا المودۃ فی القربا، تمام اہل قرابت سے محبت کرنی پڑے گی۔ جو جڑا ہوا ہے وجود مصطفیٰ سے، اس کے ساتھ محبت اور مودت کرنی پڑے گی۔ مودت تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے، محبت تو ظاہری ہوتی ہے، مودت باطن و قلب کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ محبت تو فرمائشی بھی ہو سکتی ہے، دکھاوے کی بھی ہو سکتی ہے، بناوٹ کی بھی ہو سکتی ہے، کہہ کہا کے بھی ہو سکتی ہے، دیکھا دیکھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مودت وہ ہے جو قلب کی زمین سے پھوٹے، اور وہ ہوگی تو نکلے گی، نہیں ہوگی الاناء یترشح بما فیہ، اس لیے اس کی ضرورت تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا، اور محدثین نے باب باندھے کتب حدیث میں، اس کے باب قائم کیے ائمہ حدیث نے کہ اس کو اگنور نہ کرنا، ایوائڈ نہ کرنا، اور ہوش سے درود پڑھنا نماز میں۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اہل بیت تمہاری اس سے بڑی شان ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ جب تک نماز میں تم پہ درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر میں ہی شبیہ مصطفیٰ تھے، کہ اس کو دیکھو گے تو تمہیں میں یاد آؤں گا، اور جو محبت والے تھے انہیں آتے تھے، صدیق اکبر کو یاد آتے تھے، فاروق اعظم کو یاد آتے تھے، دونوں شہزادوں کو کھڑا کرتے، اور پھر دوسرا اشارہ دیا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اس میں بھی ایک اشارہ امت کو تھا کہ اگر جنت میں جانے کا پروگرام ہے تو اپنے سرداروں سے رابطہ رکھنا۔ یہاں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کے زندہ باد کرتے پھرتے ہو نا، پیچھے بینر لگائی پھرتے ہو میں اس کا سپورٹر ہوں، وہ جانے یا نہ جانے، وہ مانے یا نہ مانے۔
یہ دنیا کی چند روزہ فانی نفسانی خواہشات و مفادات کے لیے تو تم نعرے لگاؤ، اور جس کی سرداری کا جھنڈا جنت میں لگا ہوا ہے وہ تمہیں یاد ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنت کی سرداری جنہیں دے دی دنیا ہی میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، اور اعلان کر دیا، تو اس اعلان میں یہ چھپا ہوا تھا کہ حسین تیری بات کرے گا ہی وہ جس نے جنت میں جانا ہے، جسے جنت سے دلچسپی ہوگی۔ یا صدیق اکبر شان حسنین کریمین زندہ باد۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے، جسے جنت سے دلچسپی ہوگی، اسے اپنے سردار کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہوگا۔ تو یہ کسوٹی تو دنیا میں ہی دے دی کہ حسن اور حسین معیار جنت ہیں، پیمانہ جنت ہیں، ان پہ پرکھ لو۔ سوچئے نا، جس کی ماں کو کہا سیدۃ النساء الجنہ، بیٹوں کو کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں جا کے سرداری تو ملنی تھی، انڈرسٹوڈ تھی، یہاں اناؤنسمنٹ کا کیا مطلب تھا؟ اس اعلان کا کیا مطلب تھا کہ جسے جنت سے انٹرسٹ ہے وہ ان کا دامن تھام لے، ان کے ساتھ تعلق رکھے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، اگر محبت ہوگی تو ان کا نام بھی لے گا، ان کا ذکر بھی کرے گا، ان کی بات بھی کرے گا۔ یہاں سے تو شروع ہوتی ہے بات، تو یہاں تو مودت کی بات کی ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ اعلانات حسنین کریمین کے بچپن میں فرما دیے تو اب کل صحابہ کرام ان کے عاشق ہو گئے۔ جناب صدیق اکبر جب خطبہ خلیفہ بنے تو باہر نکلتے ہی مسجد نبوی سے پہلا کام کیا کیا؟ امام حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اے خلیفہ رسول یہ کیا؟ فرمایا جس کی خلافت کی مسرت پہ بیٹھا ہوں اس کی سنت ادا کر رہا ہوں، تاکہ حسن یہ نہ سمجھے کہ میرے نانا دنیا میں نہیں ہیں۔ یا صدیق حسنین کریمین بیمار ہوئے۔ اب یہ ایک جھلک بس دیکھ لیں، دونوں بچے جنت کے جوانوں کے سردار علیل ہو گئے، اور اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے۔ چھوٹے بچے ہیں، فعادہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ ابو بکر و عمر، دونوں وزیر ساتھ۔ اللہ کی سلطنت کے بے تاج بادشاہ، سلطنت الہیہ کے بادشاہ اپنے دونوں وزیروں کو لے کر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو لے کے عیادت حسنین کریمین کے لیے آئے۔ فقال عمر علی، حضرت عمر فاروق نے جناب علی المرتضیٰ سے کہا یا ابا الحسن، حسن یہ آپ کی کنیت ہے، حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے۔ فرمایا یا ابا الحسن لو نظرت عن ابنیک نظرا ان اللہ عافہما، کسی حکیم طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں علی، اگر تم اللہ کے لیے منت مان لو تو اللہ ان بچوں کو صحت عطا کر دے۔ نظر مانو اللہ کے لیے کسی چیز کی۔ یہاں مسلمان بھول گئے ہیں نظر مانتے کیسے ہیں۔ کوئی مزار پہ دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کڑیاں چڑھا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ دیہاتوں میں مزاروں پہ جائے میں حیران ہو گیا کہ ابھی بھی یہی ہے۔ شرعی نظر کا یہ طریقہ ہے، یہ بھی سیکھ لیں حسنین کریمین کا۔ اللہ سے شفا کیسے لی جاتی ہے؟ یہ نہیں یا اللہ شفا دے دے، یہ نہیں، طریقہ ہے، اس طرح چلنا پڑے گا۔ وہ فاروق اعظم وہ ہیں کہ زمین پہ بات کریں اللہ قرآن اتار دیتا،
تو مشورہ وہ دے رہا ہے جس کی زبان سے اللہ اور حق بولتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نظر، شیر خدا نے وہیں کھڑے کھڑے کہا اصوم ثلاثۃ ایام شکرا للہ، 3 روزوں کی منت مانتا ہوں، اللہ میرے بچوں کو شفا دے، 3 دن روزہ رکھوں گا۔ قالت فاطمہ وانا ایضا اصوم، سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا میں بھی 3 روزے رکھوں گی۔ اللہ کے شکرانے میں وقال الصبیان، دونوں مریض بچوں نے بھی کہا نحن نصوم ثلاثۃ، اللہ ہمیں ٹھیک کر دے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ وقالت جاریتہما فضہ، اس گھر کی خادمہ کا نام فضہ ہے، بی بی فضہ خادمہ، خادم کی بھی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے موافقت کرے مالکوں کے ساتھ۔ اس نے چپ کر کے تماشا نہیں دیکھا، سچی کنیز تھی، کہا جب میرے مالک رکھیں گے تو میں بھی رکھوں گی۔ اللہ رب العزت نے شفا دے دی، ٹھیک ہو گئے، منت مان لی، ابھی پوری نہیں کی، روزے رکھے نہیں، اللہ نے شفا دے دی۔ اب انہوں نے پورا کیا اور قرآن نے صفت کو آیت بنا دیا، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، نظر مان کے بھول نہیں جاتے، فرمایا جو مانتے ہیں اس کو نبھاتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی ہیبت بڑی خوفناک ہے۔ اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر وہ ہے کہ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ایسا گھر۔ اب شیر خدا علی المرتضیٰ روزے رکھنے تھے، سحری افطاری کا سامان چاہیے تھا، ایک یہودی ہمسایہ تھا شمعون، سوت کا کام کرتا تھا، اس کے پاس گئے، دھاگا لیا اس سے کہ داؤ دو ہم یہ کاٹ کے تمہیں دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اس سے طے کیا، تو کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اس کا سوت کاٹیں گی چرخے پر، تو اس کے بدلے پھر ہم روٹیاں لائیں گے اور روزے رکھیں گے۔ وہ سوت لائے، سیدۃ النساء الجنہ نے اس کو کاٹا، سوت کاٹ کے اس کو بیچا اور پھر روٹیاں لے کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر آئے، مغرب کی نماز پڑھ کے جب گھر واپس تشریف لائے، دسترخوان لگا ہوا تھا افطاری کا، باب مدینۃ العلم ہیں، سیدۃ النساء ہیں اور سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں اور ان کی خادمہ ہیں۔ تو ابھی پہلا لقمہ توڑا تو ایک مسکین نے دروازے پہ صدا دی، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، انا مسکین من مساکین المسلمین اطعمونی، میں اہل بیت رسول، میں ایک مسکین ہوں اور بھوکا ہوں، تو اللہ کے لیے مجھے کچھ کھلاؤ، اللہ تمہیں جنت کے کھانے کھلائے گا۔ تو شیر خدا نے لقمہ نیچے رکھ دیا، اٹھے اور وہ جو افطاری کا سامان تھا، کھانا تھا، وہ اس مسکین کو دے دیے اور خود بھوکے رہے۔ اگلی صبح پھر روزہ رکھا، دوسرا، پانی اور نمک سے افطار کر لیا۔ پھر گئے، وہ جو سوت بچ گیا تھا وہ بیچا، روٹیاں لائے اور پھر افطاری کا سامان رکھا دسترخوان پر۔ جب افطار کرنے لگے تو پھر ایک یتیم نے صدا لگائی، اس نے بھی کہا اہل بیت تم پر سلام ہو، میں ایک یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا اے بی بی فاطمہ، اے جنت کی عورتوں کی سردار، یہ مسکین ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، یہ جو کچھ ہے اس کو دے دو۔ اس نے بھی وہی کہا۔
پھر تیسرے دن روزہ رکھا، اسی طرح گئے، وہ جو سود تیسرا حصہ بچ گیا تھا اس کو جا کے بیچا، کھانے پینے کا سامان، روٹیاں، کھجوریں، ہر ایک کے حصے میں ایک ایک روٹی تھی۔ پھر مغرب کی نماز ادا کی، واپس آئے تو ایک اسیر دروازے پہ آیا، اس نے کہا اہل بیت تم پر سلام ہو، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ پھر اہل بیت رسول نے جو کچھ کھانا افطاری کا سامان تھا اس کو دے دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب دوبارہ تشریف لائے ہیں تو کیفیت یہ تھی، حضرت علی المرتضیٰ 3 دن کے روزے کے بعد جو کیفیت کسی بندے کی ہو سکتی ہے کہ اس میں افطاری کی ہی نہیں، نمک اور پانی۔ تو حسنین کریمین جو بھی بیماری سے اٹھے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا وَهُمَا يَرْتَعِشَانِ كَالْفَرْخَيْنِ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، حضور علیہ السلام دیکھا اتنے پیارے نواسے، یہ جیسے تیز ہوا میں درخت کی کمزور ٹہنی ہلتی ہے اس طرح کانپ رہے تھے اور لرز رہے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بےتاب ہو کے فرمایا کہ کیا ہوا اے بیٹی فاطمہ، ان کو کیا ہوا؟ اور پیٹ بھوک سے کمر کے ساتھ جڑ چکے تھے، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پیارے نواسوں کو اپنے گلے کے ساتھ، سینے کے ساتھ چمٹایا اور ایک جملہ زبان سے نکلا، واہ غوثا، بے چینی میں، بے تابی اور اضطراب کے عالم میں کہ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، کیا اے اللہ تو ہی مدد فرما۔ بس یہ کیفیت ہونی تھی تو جبریل امین نازل ہوئے۔ تو جبریل امین نے پتہ کیا کہا؟ یا محمد خذ ضیافت اہل بیتک، اے اللہ کے حبیب میں آپ کے اہل بیت کی ضیافت لے کے آیا ہوں۔ اب تھا کچھ بھی نہیں، آپ آج کا آدمی سمجھے گا کوئی دسترخوان آ گیا ہوگا، کوئی جنت کے پھل آ گئے ہوں گے۔ مسلمانوں سمجھو اہل بیت کیا ہیں، کون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک کیا ہے، جبریل کیا ضیافت آئی ہے۔ تو جبریل نے قرآن کی آیات نازل کی، حضور اللہ نے یہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ کے اہل بیت کی ادا آپ کے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے قرآن کی آیت بنا دیا اس میں۔ ایک ادا کو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، اور آج بھی تلاوت ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ حسنین کریمین کی ادائیں ہیں، حسین منی یہ ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اپنے نانا سے باطنی مناسبت، اتصال اور اتحاد نصیب ہے، اس کے لیے یہ بات کہنی پڑی زبان سے لوگوں کو کہ ظاہر میں تو حسین کی شباہت تمہیں نظر آ رہی ہے، میرے اندر حسین کتنا ہے اور حسین کے اندر محمد کتنا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، اس لیے میں اپنی زبان سے بتا رہا ہوں وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میرے بعد جب میں یاد آؤں تو حسین کو دیکھ لینا۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین کے ظاہر سے، حسین کے باطن سے، حسین کے کردار سے، حسین کے گفتار سے، حسین کے رفتار سے میں چھلکوں گا۔ جو میں ہوں، جو میرا دین ہے، جو میری شریعت ہے، جو میری مشیت و مقصود ہے، حسین اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا، اور امام حسین نے وہ کر کے دکھایا، اور آج بھی اسوہ حسین اسی راہ پہ گامزن ہے۔
آج ذکر حسین اور کردار حسین کو اگر کوئی سمجھے یا پوچھے یا جاننے کی کوشش کرے کہ یہ ہماری دینی ضرورت ہے، ہم اس کو سیکھیں کہ حسینیت کیا ہے، تو اس کو یہ فرمان سمجھ آئے گا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میرے شریعت کو، میرے دین کو، میرے پیغام کو، میری تعلیمات اور میرے مزاج کو سمجھنے کے لیے حسین وسیلہ بنے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ حسین میری عملی تفسیر بنے گا۔ واہ واہ قرآن اسی لیے فرمایا تھا نا، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یعنی قرآن کو سمجھنے میں بھی حسین تمہیں مدد دے گا، حسین قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی تفسیر بن کے دکھائے گا، ایک وسیلہ بن جائے گا میری ذات تک رسائی کے لیے اور میری معرفت کے لیے۔ اس لیے یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وجود مقدس ہے، جو ان کا کردار ہے، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے معرفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور معرفت خدا جل مجدہ الکریم کا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی اسوہ حسینی پہ استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد